اچھا پچھلی دفعہ ہم نے چھوڑا تھا ہم نے اب کر لی ہے مضاف الیہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے اور موصوف صفہ بھی ہم نے ریوائز کر لیا ہے. حرف نصب حرف جر کی بھی آپ کو میرا حال سمجھ آ گئی بھی ہے اور یاد بھی ہو جانی چاہیے. تو پیچھے رہ گیا اب ہمارا مرکب اشاری کی ریویژن رہ گئی ہے جو اسم الاشارہ ہیں. تو وہ یاد آئی ہوپ آپ کو ہوں گے کہ جو قریب کی چیزوں پہ جب ہم پوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے واحد کے لیے حاذا مذکر اور مثنیٰ کے لیے حاذانی یا نصب اور جو مثنیٰ ہے اس میں رفع اور نصب جر فرق ہے. باقی جو واحد اور جمع کے لیے مبنی ہے مطلب کہ حاذا 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 رفع نصب جر میں اور ہاؤلائی جمع کے لیے پوائنٹ کرنے کے لیے وہ مونس میں بھی مذکر میں بھی ہاؤلائی ہی ہے اور واحد میں بھی رفع نصب جر تینوں میں ہاؤلائی ہی ہے. صرف جو ہے مثنیٰ میں وہ بھی اتنا فرق نہیں ہے. حاذانی رفع میں ہے حاذینی نصب اور جر میں جس طرح مسلمانی مسلمینی ہوتا ہے تو وہ اتنا فرق نہیں ہے اور وہ اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا قرآن میں آتا بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں نصب جر نہ بھی یاد ہو تو خیر ہے. جب ہم یاد کریں تو آپ صرف حاذا حاذانی ہاؤلائی مذکر حاذیہی ہاتانی ہاؤلائی اس طرح یاد کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اور نصب جر آپ ویسے یاد کر لیں گے اس میں عینی کی آواز آتی ہے. تو حاذا حاذانی ہاؤلائی حاذیہی ہاتانی ہاؤلائی یہ قریب کی چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہے. جس طرح کسی آپ نے مذکر کو پوائنٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے جس طرح یہ کتاب حاذا کتابن حاذل کتابن. اور اگر کوئی مؤنث چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو حاضی ہی کہیں گے یعنی کہ جس چیز کی طرف پوائنٹ آپ زیادہ چیزوں کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو ہا اولائی کہیں گے اور اگر دو چیزوں کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو اسم الاشارہ بھی مثنیٰ والا یوز ہوگا اس میں پھر آپ حاذانی یا اگر مؤنث ہے تو ہاتانی یوز کریں گے. تو جو بھی چیز ہے جس کی طرف آپ پوائنٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا اسم الاشارہ استعمال کریں گے. اور اگر کوئی دور کی چیز ہے سر اردو میں بھی یہ اور وہ ہوتا ہے تو اگر کوئی دور کی چیز ہے تو اس کے لیے ہمارے ہیں ذالکا زانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا یعنی کہ مذکر چیز ہے وہ لڑکا تو ذالک الولد اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس میں پھر ہم ذالکا نہیں یوز کریں گے ہم تلکا یوز کریں گے. اور پھر دو ہیں تو لڑکوں کے لیے زانکا یا کسی بھی مذکر چیز کے لیے زانکا اور مؤنث چیز دو چیزوں کے لیے تانکا اور پھر نصب اور جر میں عینی کی وزینی کا اور تعینی کا آ جاتا ہے لیکن یہ قرآن میں یوز نہیں ہوئے ہوئے. اور جب زیادہ لوگ ہیں دور ہم نے استعمال کرنا ہے دور کے لیے تو وہ اولائی کا ہوگا. قریب کے لیے ہا اولائی اور بعید کے لیے اولائی کا. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ چیزوں کے لیے تو ہم حاذانی ذالکا تلکا یوز کرتے ہیں لیکن جو جمع ہے ہاؤلائی اور اولائی کا ان کے یہ صرف اور صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی ہم لوگوں کے لیے اولائی کا یا ہاؤلائی جب بھی یوز ہوگا یہ لوگوں کے لیے یوز ہوگا یا عاقل کے لیے یوز ہوگا. یہ کچھ اس کی یاد کرنے والی باتیں ہیں اور یہ اسم الاشارہ اب آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. حاذا حاذانی ہاؤلائی حاذیہی ہاتانی ہاؤلائی ذالکا زانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا. یہ یاد ہے کہ قریب پہلے والے قریب ہیں اور دوسرے والے دور کے لیے. تو یہ یاد کرنے والا تھوڑا کام آپ کا ہے کیونکہ کلاس میں پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. چلیں اسم الاشارہ کی کچھ باتیں یاد کر رکھنے والی یہی ہیں کہ ایک تو مثنیٰ کے علاوہ باقی سب مبنی ہوتے ہیں. مبنی یعنی کہ رفع نصب جر میں سیم ہوتے ہیں اور مثنیٰ صرف جس طرح حاذانی حاذینی ابھی ہم نے کیا اس میں نصب اور جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور رفع میں فرق ہوتے ہیں. اسم الاشارہ کبھی بھی مضاف نہیں ہو سکتے. جس طرح اگر ہم حاذا اور پھر آگے کوئی بھی چیز کہیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ
حاضہ کے اوپر ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے تو پھر یہ مضاف ہو گیا. اسم الاشارہ کبھی مضاف نہیں ہو سکتے لیکن مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. اگر شروع میں کوئی مضاف آ رہا ہے یعنی اس کی چیز کسی کی طرف پوائنٹ کر کے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اس لیے مضاف الیہ ہو سکتا ہے. لیکن کا کے بعد والا لفظ obviously نہیں ہو سکتا. کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی نا کہ جیسا اردو مطلب اسم الاشارہ ہم کسی کو کا کے بعد پہلے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چیز ہے یا ان کا مذہب یا کوئی بھی اس طرح چیز. وہ اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے ان ہیں لیکن ہم ایکچولی استعمال تو نہیں ہوتا. اس لیے اسم الاشارہ جو ہوتا ہے مضاف نہیں ہو سکتا, مضاف الیہ ہو سکتا ہے. اور مضاف الیہ کے جب ہوگا تو ہمیں ویسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ جر ہے. اس کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں, سوری مضاف الیہ بولی جا رہی, اسم الاشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان دونوں کی چاروں پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. اس لیے اگر کبھی اسم الاشارہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جر ہے, اور اگر اسم الاشارہ جر ہوگا تو پھر جس چیز کی طرف پوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی جر ہوگا. یہ ہم آگے بھی ایگزامپلس کر لیتے ہیں اس کی. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جمع چاہے قریب والی ہو ہاؤلائی یا دور والی اولائکا, یہ ہمیشہ عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور تمام اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ظاہر پتہ ہے آپ کسی اسپیسیفک چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ جو بھی چیز ہوتی ہے جو اسم الاشارہ ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. اچھا, اسم الاشارہ کے ساتھ اگر آپ جس چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مشار الیہ. اسم الاشارہ اور مشار الیہ. تو اور اردو کی طرح جس طرح ہم موصوف صفہ میں تو الٹا ہو گیا تھا نا کہ اچھا لڑکا ہے تو عربی میں لڑکا پہلے آئے گا اچھا بعد میں آئے گا, لیکن یہ اردو کی طرح ہی ہوتا ہے, اسم الاشارہ پہلے آتا ہے اور جس چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں وہ بعد میں آتی ہے. اور اسم الاشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ اگر ہم مذکر کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو ہم مذکر والا اسم الاشارہ یوز کریں گے, مؤنث کے لیے کر رہے ہیں یا جمع کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہمارا اسم الاشارہ استعمال ہوتا ہے. اسم الاشارہ اور مشار الیہ کی چاروں پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں, یعنی ان کا یہ اعرابی حالت, عدد, جنس اور قسم. اور اسم الاشارہ اور مشار الیہ کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہوتا. اچھا, ایک ہی رول ہوتا ہے اسم الاشارہ اور مشار الیہ اگر آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ جب اگر میں کہہ رہی ہوں یہ کتاب, اگر میں نے کہا یہ کتاب تو میں کہوں گی حاضل کتاب. جب اسم الاشارہ کے بعد ال آ جاتا ہے تو پھر وہ مرکب ہوتا ہے. یعنی کہ مرکب اور جملے کا فرق آپ کو پتا ہے کہ مرکب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپلیٹ بات نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ کتاب ایک کمپلیٹ بات نہیں ہے, یہ کتاب ہے ایک کمپلیٹ بات ہے. تو جب میں نے کسی کتاب کی طرف پوائنٹ کرنا ہے اور پورا جملہ بولنا ہے کہ یہ کتاب ہے تو پھر میں ال نہیں لگاؤں گی, پھر میں کہوں گی ھذا کتابن. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کنفیوژن. ھذا کتابن کیونکہ عربی میں ہمارے پاس ہے یا ہوں نہیں ہوتا ہے, تو جب میں نے کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنی ہے اور پورا جملہ بولنا ہے کہ یہ کتاب ہے تو میں کہوں گی ھذا کتابن. لیکن اگر کتاب کے اوپر میں ال لگا دوں گی تو پھر وہ بن جائے گا مشار الیہ, پھر یہ ایک مرکب ہے یہ کتاب.
یعنی کہ میں نے اس کے بارے میں اور بھی ابھی کوئی بات کرنی ہے. اگر میں صرف یہ کتاب میں نے کہنا ہے اس کو مرکب بنانا ہے تو اس کے ساتھ میں ال لگا دوں گی. تو اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ یہ جملہ ہے یا یہ مرکب ہے، اس کا صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم الاشارہ کے بعد اگر ال لگا ہوا ہے تو یہ مرکب ہے، اور اگر یہ مرکب ہے تبھی یہ پھر مشارون الیہ ہے. اور تبھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اسم الاشارہ ہے اور مشارون الیہ ہے اس کی چاروں پراپرٹیز بھی سیم ہیں. جس طرح اگر میں کہوں انا، ھذا کتاب، انا ھذا کتاب، بے شک یہ کتاب، اور کیونکہ ال نہیں لگا ہوا اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کے اینڈ میں ہے، بے شک یہ کتاب ہے. تو انا جو ہے یہ حرف نصب ہے، حرف نصب کے بعد ھذا آیا، اس کا مطلب ہے کہ ھذا بھی نصب ہے. تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتی کہ پھر کتاب نصب کیوں نہیں ہے، کیونکہ ھذا نصب ہے تو پھر جس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوں وہ بھی نصب ہو. ابھی یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب نہیں ہے، پورا جملہ بن گیا کہ بے شک یہ کتاب ہے. لیکن اگر یہ مشارون الیہ ہوتا تو مشارون الیہ کے اوپر ہمیشہ ال ہوتا ہے. تو اگر میں نے کہنا ہو بے شک یہ وہ کتاب ہے، یعنی کسی خاص کتاب کی بات کر رہی ہوں، بے شک یہ کتاب میں نے بات کرنی ہے، تو پھر اس پہ ہوگا انا ھذل کتابن، ھذل کتاب اللہ کا انا ھذل کتابہ. جب میں نے اس کو مرکب بنانا ہے بے شک یہ کتاب، تو پھر مجھے ان دونوں کی پراپرٹیز کا خیال رکھنا ہے. جب اب یہ اسم الاشارہ اور مشارون الیہ بن گیا، اب یہ مرکب اشاری بن گیا کیونکہ اب یہ پورا جملہ نہیں رہا. اب یہ انا ھذل کتاب، اب انا سے ھذا کیونکہ نصب ہو گیا اس لیے اس کا مشارون الیہ بھی نصب ہی ہوگا. لیکن اگر یہ مرکب، اگر یہ میں نے ال ہٹا دیا یہاں سے تو پھر یہ مشارون الیہ نہیں رہا، تو پھر اس کا اسٹیٹس کوئی اور ہوگا. جو بھی ابھی جو ڈیفالٹ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ ہمارا رفع ہی ہوتا ہے. جب کوئی وجہ نہیں ہے نصب یا جر ہونے کی تو پھر عام طور پہ ڈیفالٹ اسٹیٹس جو ہوتا ہے کسی بھی اسم کا وہ رفع ہی ہوتا ہے. تو انا ھذا کتاب، اب یہ جو ہے یہ ہمارا مرکب نہیں ہے کیونکہ اس میں ال نہیں لگا ہوا. السلام علیکم. اب اس کی ہم کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے بات. قرآن کی ایگزامپلس ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اب یہ ھذا البیت، ھذا کے بعد ال آ گیا. جیسے ہی ھذا کے بعد ال آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب ہے، اور اس کو ھذا البیتی کو ہم پڑھیں گے یہ گھر، رب ھذا البیتی. تو جو ھذا البیتی ہے یہ گھر ہے، اس میں آگے ہم ابھی ہے نہیں لگا سکتے. اور یہ دوسرا ہے فی ھذہ الحیات الدنیا، حاضی ہی کے بعد پھر ال آ گیا. اب یہاں ہم نے حاضی ہی کیوں یوز کیا ہے؟ کیونکہ حیاتی جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے اس کے طرف ہم جب اشارہ کریں گے تو بھی ہم حاضی ہی یوز کریں گے. تو یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ اس میں ال آ گیا. حاضل قرآن، تو حاضل قرآن میں بھی ال آ گیا حاضہ کے بعد، تو ہم اس کو پڑھیں گے یہ قرآن. اب لیکن اب جہاں پہ دیکھ رہے ہیں تلکا حدود اللہ، تلکا کے بعد جب ال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بن گیا. یعنی کہ اب آپ کے پاس، آپ جہاں اس کو پڑھیں گے تو اس کے اینڈ میں ہے بھی لگے گا. تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود، سوری تلکا کا مطلب وہ ہے، تلکا بعید ہوتا ہے. تلکا حدود اللہ، یہ وہ اللہ کی حدود ہیں، ہے یا ہوں جو بھی اینڈ میں آئے گا اس کے.
حدود obviously کیونکہ جمع ہے اس لیے وہ اللہ کی حدود ہیں. اولئکا اصحاب الناری, اولئکا کے بعد ال نہیں ہے, مطلب اسم الاشارہ کے بعد ال نہیں ہے, اس لیے یہ مرکب نہیں ہے. تو اولئکا وہ سب اصحاب الناری جہنم کے ساتھی ہیں یا جہنم کے لوگ ہیں. حاذی ناقۃ اللہ, یہ اونٹنی, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس میں بھی ال نہیں لگا ہوا اس لیے یہ مرکب نہیں ہے, لیکن وہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے پوائنٹر بھی مؤنث یوز کیا حاذی. اور یہ بھی جملہ ہے کیونکہ اس پہ ال نہیں لگا ہوا. مزید ہم ایگزامپلس کر لیتے ہیں. اب مجھے بس ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے جاتے ہیں کہ یہ مرکب ہے یا جملہ ہے. بِهَذَا الْحَدِيثِ, مرکب ہے, یہ مرکب ہے کیونکہ اس میں ال ہے. کہ اس بات میں بھی ہو گیا میں تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ جملہ ہے. یہ جملہ ہے کیونکہ تلکا کے بعد ال نہیں ہے. اس لیے یہ جملے کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی, ہم نے آگے جملہ اسمیہ اسٹارٹ کرنا ہے تو جملے کی ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ جب پوائنٹر ورڈ کے آگے اسم الاشارہ کے بعد ال نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو بھی بات ہے اس کے اینڈ میں ہے آ جائے گا یا ہیں اس کے حساب سے. تو تلکا آیات الکتاب الحکیم یعنی یہ اس کے بعد جو اللہ والی کتاب کی آیات ہیں. ہاں جی, آیات الکتاب الحکیمی. اب یہ ہے مضاف مضاف الیہ, آیات الکتابی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, اور الکتابی الحکیمی یہ موصوف صفہ ہے یعنی کہ حکیم کتاب کی آیات. تو یہ پورا کا پورا ایک چین ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں پہ یہ اینڈ ہوگی وہاں پہ آپ کا ہے لگ جائے گا یا ہیں لگ جائے گا, کیونکہ وہ ایک حکیم کتاب کی آیات ہیں. ہؤلاء قومی, یہ مرکب ہے, یہ مرکب ہے. وہ قوم, سوری یہ قوم ناس اور کرن ہم نے کیا تھا کہ یہ جمع ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ تین لفظ جو تھے قوم ناس کرن, اس لیے ہؤلاء استعمال ہوا اس لیے. حاذی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. یہ جملہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. ہاں یہ جملہ ہے کیونکہ حاذی کے بعد ال نہیں لگا ہوا. اور سبیلی تو میرا حاذی راستہ, سبیلی تو پورا جملہ ہے یہ. سبیل اور آگے ای جو ہے وہ انا کا اٹیچ ورژن ہوتا ہے. سبیلی میرا راستہ اور اس کے اینڈ میں ہے آ جائے گا. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ بھی جملہ ہے. یہ بھی جملہ ہے کیونکہ ذالکہ کے بعد ال ہے. تو اسم الاشارہ اور مشار الیہ کی وہ پہچان تو آسان ہی ہوتی ہے. تلک الدار الاخرہ, یہ آ نہیں رہا نظر, یہ آخرت کا گھر ہے. یہ موو نہیں ہو رہا. نہیں ابھی بھی نہیں, سٹک ہوا ہوا ہے. تلک الدار الاخرہ نہیں نظر آ رہا. سٹک ہو گیا. لائٹ رہنے دیں. اب آیا ہے. آ گیا نظر. جی آ گیا. میں اس پہ دوسرا اپنا موبائل انٹرنیٹ لگاتی ہوں, اس کی اسپیڈ شاید تیز ہو.
مجھے تو ابھی بھی نہیں آیا نظر. یہ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے. ہوں. ایک سیکنڈ. اب آ رہا ہے نظر؟ جی صرف وہی والا ہے، لیکن ہاں اب ہٹ گیا ہے پھر سب غائب ہو کچھ. گیا. پھر آ گیا آ گیا. لیکن اب موو ہو پہلے جائے تو دوسرا اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، تلک الدار الاخرہ یہ جملہ ہے یا مرکب؟ جملہ ہے، یہ آخرت کا گھر ہے. نہیں، نہیں، یہ تلکا کے ال آ بعد گیا نا. ال آ رہا ہے نا. ال آ گیا، یہ مرکب. لیکن ال کو تو ہاں، ہم پڑھ نہیں یہ رہے پھر آخرت بھی. میرا جی مطلب ہے کہ نہیں ال کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ال کنسیڈر ہوگا. تلک ہاں نہیں، الدار ال تو وہاں الاخرہ. پہ ہے نا، وہ تو پڑھنے میں اچھا، وہ اگر بے شک لکھا وہ بے شک پڑھنا نہ ہو پھر بھی. ہاں ہاں، اچھا اچھا، میں ال تو سمجھ وہی رہی ہے. تھی کہ کیونکہ اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے تو نہیں، وہ اس تو لیے وہ ساؤنڈ بہتر کرتا ہے اس طرح، اس ہے. لیے ہم ال کو بول ال ہے تو اچھا کہنا وہاں. اچھا اچھا. کیونکہ پھر اگر ٹھیک. ہم نے اس کو جملہ بنانا ہے تو تل کا، کبھی اگر ہم نے تل کا اور کے ساتھ ال نہ لگانا ہو ہوں تو بھی تو اس کو ہم نے جملہ بھی تو بنانا ہے نا، کسی وقت ہوں. مرکب بنانا ہے. کیونکہ ال آ رہا ہے اس لیے تل یہ کا یعنی کہ مرکب یہ آخرت مرکب کا ہے، گھر ہے. دار مطلب گھر ہوتا. تو اچھا ہاں. ہاؤلائی شفاؤنا شفاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا ہمارے جملہ ہے کیونکہ سفارشی ال ہیں. ہاں. ہے. ہاذانی خصمانی، یہ دو گواہی دینے والے، یہ دو قسم کھانے والے. یہ مرکب ہے. نہیں، یہ ال نہیں ہے اس لیے اس کے نہیں. ہاں، اینڈ میں ہے آئے گا. یہ دو قسم کھانے والے ہیں. اچھا ٹھیک یہ ہے. جملہ ہے. اگر ال ہوتا تو پھر ہم ہے نہ لگا. ٹھیک ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت یہ والے بھی ہیں. یہ بھی جملہ ہے. مرکب ہے. نہیں، یہ جملہ ہے میرا خیال ہے، جملہ اس میں ال نہیں. نہیں ہے نا. کیونکہ ال نہیں ہے نا اس میں. اچھا، جملہ ہے. ہاں اصحاب اصحاب کے ہاں، الجنہ ال ساتھ. ہوگا تو اولئک مرکب فوراً ہوگا. بعد ال جی. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. وَهَٰذَا النَّبِيُّ، یہ مرکب ہے کیونکہ اس میں یہ ال آ گیا. مرکب ہے. ال آ ہاں، گیا. یہ النبی. نبی. اور یہ نبی. ہوں. هَٰذَا رَبِّي، یہ مرکب یہ نہیں ہے، جملہ ہے. یہ میرا رب ہے. رب ہے. یہ ہے نا آنی کا اٹیچ ربی ورژن. ہاں، میرا رب. ربی. ان ان هذا حاضل القرآن، قرآن، یہ مرکب ہے. اللہ آ گیا اس میں. یہ مرکب ہے. بے شک یہ اسی وجہ قرآن. سے، ہاں اس جی، کا اسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں قرآن ہوا. کے آگے زبر لگی ہوئی ہے. قرآن کو ہاں ہم نے نصب کیا ہے کیونکہ اسم الاشارہ اور مشار حاضہ. علیہ ہاں، تو مرکب ہے. حاضہ میں بھی ہے زبر. نہیں، حاضہ تو ان ہمیشہ حاضہ ہی حاضہ. ہوتا ہے نا، لیکن انا کی اچھا وجہ سے حاضہ نصب ہو گیا. اچھا انہ بھی اچھا. نصب ہے. انا تو انا انا کا کی انا وجہ دے. سے حاضہ نصب ہوا ہے، اور حاضہ کیونکہ نصب ہے اس لیے القرآن بھی نصب ہے. سارا ہی نصب. کیونکہ اس کی چاروں پراپرٹی سیم ہوتی ہیں. ہوں. کیونکہ یہ حاضہ جو ہے وہ پراپر ہوتا ہے، تو القرآن بھی صحیح. پراپر ہے. یہ بھی نصب ہے، یہ بھی نصب ہے، ہوں. اور یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. ہوں. تو جو اس کے جنس اور عدد ہم پہلے اس کی دیکھتے ہیں، مشاروں نے لے کی، اس حساب سے ہم اسم الاشارہ چوز کرتے ہیں. اور جو اس کا اعرابی حالت ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم اس کی پہلے دیکھتے ہیں، اس حساب سے اس کی ہو جاتی ہے. فی حاضل القرآن، یہ مرکب ہے. یہ بھی مرکب. ہاں. یہ اس فی قرآن میں اس قرآن میں. ہاں، پورا جملہ نہیں ہے. ان ان ھذا ھذا عدو لک، بے شک یہ یہ تمہارا دشمن ہے. یہ جملہ ہے. جملہ ہے.
تلک من انباء الغیب، یہ یہ غیب بھی کی جملہ ہے۔ خبریں ہیں، یہ جملہ ہے۔ یہ بھی جملہ ہے۔ یہ مرکب ہے، یہ حاضر مرکب ہے، شجر، حاضر شجر۔ اللہ آگے، ہاں یہ درخت، حاضی من عندکا، یہ جملہ ہے، یہ من عندک، عندکا تمہاری طرف سے ہے۔ تمہاری طرف سے ہم، ہے۔ حاضی حاضی ناقۃ ناقۃ اللہ، ناقۃ یہ اللہ کی اللہ، اونٹنی ہے، یہ بھی یہ جملہ جملہ ہے، یہ یہ جملہ بھی ہم نے کیا، ہم۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا ہمارا اسم الاشارہ مشار الیہ، سمپل ہی ہے۔ تو بیسکلی یہ تھوڑا سا آپ کو جملے کا آئیڈیا بھی دے رہا ہے کہ جب ال ہوتا ہے تب تو وہ مرکب ہوتا ہے، اور جب ال نہیں ہوتا تو وہ تو پورا وہ جملہ جملہ ہو۔ بن جاتا ہے۔ ہاں، تو جملہ جب یعنی کہ جملے میں ہم نے بیسکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم نے ہے کہاں پہ ڈالنا، کیونکہ ٹھیک عربی میں تو ہے نہیں ہوتا کہیں پہ۔ ہوں، تو وہ اس کی جو بھی ترتیب ہوتی ہے ان کے اس کے الفاظ کی ترتیب، جس طرح عربی میں ہے ہوں یا ہیں کے الفاظ موجود نہیں، الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں لانے سے یہ مفہوم خود پیدا ہوتا ہے۔ ہوں، تو یہ اس کے ہم 5 رولز فی الحال ابھی کریں گے، کہ جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جملے کا شروع ہے اور ہم کہاں پہ ہے لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے سب سے اس کا مشکل رول سب سے آخر میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہے کہ جب بھی کبھی آپ کا حالت رفع میں کوئی ضمیر آتی ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن آتا ہے، جس طرح یہ جو ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتم انتنا، انا نحنو، جو بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہیں نا، عام طور پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف جس طرح انا ہے تو انا اکیلا جب میں لکھوں گی تو وہ صرف میں نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہوں بھی آئے گا۔ یا ہوا ہے جس طرح کل ہو اللہ، کہو وہ اللہ ہے، تو ہوا کے ساتھ جو بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہے عام طور پہ آتا ہے۔ جیسا انا مسلم، میں مسلم ہوں، جب میں انا کہوں گی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوگا، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی اور اس کے اینڈ میں ہے یا ہوں یا ہیں آئے گا۔ انگریزی میں ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انا کے فوراً بعد ہی از آ جاتا ہے یا ایم آ جاتا ہے، آئی ایم مسلم، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ از آئے گا۔ تو اردو میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے کہ انا کے بعد جو بھی بات ہو رہی ہے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگی، انا مسلم یہی کمپلیٹ ہوگی یہ بات، میں مسلم ہوں، یا اگر یہاں کوئی مرکب ہوتا ساتھ کہ میں اچھا مسلم ہوں، تو وہ اچھا اور مسلم جو مرکب ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا، میں اچھا مسلم ہوں تو ہم اچھا مسلم کے بعد ہوں لگاتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی مضاف اور مضاف الیہ ہوتا تو وہ مرکب کو ہم پورا ٹرانسلیٹ کرتے اور اس کے اینڈ میں ہے لگاتے، جس طرح یہ یا میں اس کی بیٹی ہوں، یا تو اس کی بیٹی مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا اور اس کے اینڈ میں ہوں آ جائے گا، یا ہے اگر کوئی اور پروناؤن ہے تو ہے آ جائے گا یا ہیں آ جائے گا۔ تو یہ ایک سمپل سا ہے کہ اگر آپ کو حالت رفع میں والے ضمائر نظر آتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤن کہیں بھی نظر آتے ہیں، تو وہ جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے کیا ہے اسم الاشارہ کے بعد اگر ال کے علاوہ کچھ بھی آئے گا تو وہ جملہ ہوگا، جس طرح ھذا بیتن یعنی یہ گھر ہے، یا ذالک من آیات اللہ، ذالک آپ کو اسم الاشارہ ہے اور اس کے بعد جو بھی بات ہو رہی ہے من آیات اللہ، جس طرح ذالک من آیات اللہ۔ اب ذالکہ کے بعد ال نہیں آیا، اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جملہ ہے۔ اب آپ نے ہے کہاں پہ لگانا ہے؟ من جو ہے حرف جر ہے، من آیاتی یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور آیاتی اور اللہ، آیاتی جو ہے اس کے اوپر ال نہیں ہے
اور یہ منون بھی نہیں ہے، اس لیے یہ مضاف ہے، یعنی کہ اس کو اب مضاف الیہ بھی چاہیے اپنے بعد. آیات اللہ، تو من آیاتی اور آیاتی اور اللہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تو جہاں پہ یہ چین ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا ہے آ جائے گا، یعنی ذالکہ وہ اللہ کی کی آیات. آتے ہیں، ہاں جی، آیات ہیں جمع ہے نا، ہاں جی، آیات ہیں. میں سے ہے، من فرام دا آیات آف اللہ. تو اس کے اینڈ میں ہے آج جہاں پہ یہ چین اینڈ ہوگی نا، اگر سپوز اگر کوئی اور بھی بات بیچ میں آنی ہو تو واؤ کے ساتھ آپ کو وا آ جاتا ہے، تو وا بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ چین ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے اور آ گیا بیچ میں. تو یہ جس طرح آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ یہ جار مجرور ہے، اور پھر آگے جو یہ اس کا آیاتی ہے، یہ مضاف ہے، یہ اگلے سے کنیکٹڈ ہے، تو جہاں پہ چین اینڈ ہوتی ہے یوزلی اس کے اینڈ میں ہے یا ہے آ جاتا ہے. تو جب بھی اسم الاشارہ کے بعد آپ کو ال نہیں ملے گا تو وہ بھی ایک جملے کا شروع ہو جائے گا. یہ دوسرا رول ہو گیا. اس کے بعد تیسرا، حروف نصب اور ان کے جو اسم ہوتے ہیں ان کے بعد بھی اکثر ہے آتا ہے. جب میں ہے کہتی ہوں تو آٹومیٹکلی اور ہے بھی بیچ میں آ جاتا ہے. جس طرح اب ان اللہ، بے شک اللہ. اب بے شک اللہ کے بعد ظاہر ہے میں اللہ کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوں، تو اس کے بعد اللہ کلی شیئن قدیر. اللہ کلی، اللہ حرف جر ہے، پر کلی اس کا ہر مجرور ہے. اب کلی جو ہے وہ غیر منون ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کلی اور شیئن یہ آپس میں مضاف الیہ ہیں. اور شیئن قدیر قادر ہے، وہ یہاں پہ یہ اس کے اینڈ میں ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات جب پوری ہو گئی ہے تو اس کے اینڈ میں ہے آ جائے گا آٹومیٹکلی جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو جب بھی کوئی حرف نصب اور اس کا اسم آتا ہے تو وہ بھی ایک جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی ہم وہ آگے ٹیکنیکل ٹرمز کریں گے، مبتدا خبر، وہ ہم بعد میں اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے کریں گے. ابھی صرف ایک آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ جملہ آپ کس طرح یہ ریکگنائز کریں گے کہ اب جملہ شروع ہو رہا ہے. تو اس کا ایک تو ہم نے کیا کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن سے شروع ہوگا، اسم الاشارہ کے بعد اگر ال نہیں آتا وہ جملے کا شروع ہے. یہ حرف نصب اور اس کا اسم، جس طرح ایک اور مجھے اگزامپل آ رہا تھا، لیکن المسلمین، لیکن مسلمان. اب ظاہر ہے لیکن مسلمان کے بعد ہم نے اب ان کی کوئی بھی بات کرنی ہے نا، تو لیکن مسلمان یہ بھی کسی جملے کا شروع ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے بارے میں بات ہے اس کے اینڈ میں ہے آ جائے گا. اس کے بعد ایک یہ عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، کسی بھی معرفہ اسم کے بعد اگر نکرہ اسم آ جائے، پہلے معرفہ آئے اور اس کے بعد نکرہ آئے، تو اس کے بعد عام طور پہ ہے آتا ہے. معرفہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو وہ بھی جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ الکتب صغیرۃ، کتابیں چھوٹی ہیں. یعنی کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کی ڈسکرپشن ہو جاتی ہے عام طور پہ. یعنی یہ موصوف صفہ نہیں ہوتا، یعنی کہ الکتابو الکتبو الصغیرہ تو ہوتا چھوٹی کتابیں، لیکن اس کی چاروں پراپرٹیز نہیں میچ کریں گے. ویسے رفع بھی ہے، دونوں رفع ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور یہ کتب ہے کیا جمع مکسر، اس لیے اس کی جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بھی واحد مؤنث ہے. لیکن یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، اس لیے یہ موصوف صفہ نہیں ہوگا. چھوٹی کتابیں نہیں ہم ان کو کہیں گے، ہم کہیں گے کتابیں چھوٹی ہیں، کیونکہ معرفہ کے بعد جب نکرہ آتا ہے تو پھر وہ جملہ ہوتا ہے. یہ اس کا چوتھا رول ہے. اور پانچواں رول جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کیلنٹ کی ہے کہ جہاں بھی جملے کے اندر بریک آئے گی، یعنی کہ
کسی بھی وجہ سے وہ ابھی جس طرح ابھی ہم پہلے کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ جار مجرور ہے, اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اب یہ موصوف صفہ ہے, لیکن کوئی دو لفظ جب آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے, جس طرح یہاں پہ ہے یہ الرجل فی الداری, افی اور الداری تو ہے کہ گھر کے اندر, گھر میں جار اور مجرور ہے, لیکن الرجل اور فی الداری کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بریک آئی ہے چین میں, اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ ہے. اب انگلش میں یہ تھوڑا سا آسان تھا کیونکہ جہاں پہ بریک آتی ہے وہاں پہ از آ جاتا ہے. جیسے ہی بریک آتی ہے جملے کے اندر وہاں پہ اس بریک میں از آ جاتا ہے. اس لیے انگلش میں ہمارے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنا آسان تھا کہ الرجل یعنی کہ آدمی از گھر, از ان دا ہاؤس, جہاں پہ بریک آئی وہاں پہ از آ گیا. لیکن اردو میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الرجل کے بعد بریک آئی ہے, اور بریک کے بعد جہاں پہ بھی یہ اگلی چین اینڈ ہو رہی ہے اس کے اینڈ میں ہے آئے گا, یعنی آدمی, پھر فداری گھر میں, یعنی آدمی کے بارے میں جو بھی بات تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی, اور اس کے بعد ہم نے ہے لگا دیا. تو اس کے کچھ ایگزامپلز ہم کریں گے. اب فریگمنٹ میں اور اس میں تو آپ کو فرق پتہ ہی چل گیا نا کہ فریگمنٹ پوری بات نہیں ہوتی. جیسے مضاف مضاف الیہ ہے تو وہ ہے کہ جس طرح آمنہ کی کتاب یا میرا گھر, اللہ کا گھر, تو اس میں بات کمپلیٹ نہیں ہوتی, اور جملہ جو ہوتا ہے اس میں بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بھی ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں, پھر آپ کو زیادہ صحیح طرح سمجھ آئے گی. اب ہم نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے اس میں. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترجمہ پہلے سے آتا ہے, اس لیے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہاں پہ آئے گا. اب جس طرح ذالکا بن آیات اللہ, اب یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. ہاں, اب ذالکا کے بعد جو ہے وہ ال نہیں آ رہا, اس لیے پتہ ہے جملہ ہے. اب وہی انگریزی میں تو ہمارے لیے کہ that is from, تو جو واو ہے یہ حرف عطف ہے جو اور کے معنوں میں آتا ہے, یا وہ جو ہوتا ہے پچھلے کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ واو آ گیا تو وہ یاجوج اور ماجوج, اگر یاجوج نسب ہے تو ماجوج کو وہ آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے کہ یہ بھی وہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. یعنی کہ ماجوج بھی انا کی وجہ سے ہی نسب ہے, یہ بیچ میں کیونکہ واو آ گیا اس نے یاجوج اور ماجوج کو کنیکٹ کر دیا آپس میں, یہ بھی نسب ہے انا کی وجہ سے. اب بے شک یاجوج اور ماجوج
زمین میں فساد کرنے والا. مفسدون فساد کرنے والے زمین میں. ہاں جی بیچ میں فیل آ گئے. لیکن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ انا یاجوجا و ماجوجا جملے کا سٹارٹ ہے. جہاں بھی آپ کو حرف نصب اور اس کا اسم ملے گا یہ ایک نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ جب ہم دوبارہ سے جملہ اسمیہ کریں گے پراپر وہ اس کی ٹرمز کے ساتھ, پھر یہ دوبارہ ہمیں ریوائز کرنا ہی پڑے گا ایک دفعہ. ہم ذرا یہ اس طریقے سے نا پکی ہو جاتی ہیں چیزیں, آپ کو بار بار بھولے گا اور پھر میں بار بار یاد کراؤں گی اس میں تھوڑا تھوڑا کچھ ایڈ کر کے, پھر انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. کیونکہ بھولنا تو یہ لازمی ہے, تو میرا کام یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو یاد کراؤں. جزاک اللہ خیر. دوبارہ ہم پراپرلی جزاک اللہ. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ فعل ریوائز کریں گے جو ہم نے پہلے کیے تھے, فعل ماضی فعل مضارع کی گردان. اس کے بعد پھر ہم صرف سٹارٹ کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم جملہ شروع کریں گے. پھر ہم پورے وہ ٹیکنیکل ورڈز کے ساتھ مبتدا خبر اور سارا کچھ کریں گے. الحق من ربکم, حق تمہارے رب کی طرف سے. ہاں جی. اب الحق جو ہے اس کا اور من ربکم, من اور ربی جار مجرور ہے اور ربی اور کم مضاف مضاف الیہ ہے, یہ آپس میں چین ہے. لیکن الحق اور من ربکم کے بیچ میں کوئی بھی وہ کنیکشن نہیں ہے, اس لیے حقو جو ہے وہ جملے کا سٹارٹ ہے اور من ربکم کے بعد آپ کا ہے آ جائے کہ حق یا ٹروتھ از فرام یور رب. جیسا وہی بات ہے, ہمارے لیے آسان تھا الحقو کے بعد ہم از ڈال دیتے تھے, لیکن آپ اردو میں بھی آسان ہی ہے, مطلب کہ اگلی جو بھی چین ہے اس کے اینڈ میں آپ کا ہے آ جائے گا. من ربکم یعنی تمہارے رب کی طرف سے ہے. کیا ہے؟ حق ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود معبود واحد ہے. تمہارا معبود معبود واحد ہے. یہ جملہ ہے پورا. الہکم جو ہے وہ آپ کا مضاف مضاف الیہ ہے, اور یہ جو ہوتا ہے یہ پورا ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل تھا کہ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اس لیے جو مضاف الیہ جب معرفہ ہوتا ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. یعنی الہکم جو ہے یہ پورا کا پورا ایک معرفہ ہے, اور اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن جو ہے الہم واحد, یہ نکرہ ہے. تو جب بھی معرفہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو اس کے بعد بھی ہے آتا ہے, یعنی کہ تمہارا رب الہ واحد اکیلا رب ہے. تو معرفہ کے بعد جب نکرہ آئے گا تو وہ بھی ایک نارمل جملے کا آرڈر ہوتا ہے. انا اکثر من کا مالا, انا آ گیا ہے, میں ہاں تو زیادہ میں اور آگے ہوں تجھ سے مال میں. ہاں تو مال میں تجھ تو سے زیادہ ہوں. انا اکثر میں زیادہ ہوں. انا اکثر, اور پھر آگے جو بھی چین ہے اس کے اینڈ میں ہوں آ جائے گا. تو انا کے ساتھ ہوں آئے گا ہی. جو آپ کا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے تو وہ جملے کا اسٹارٹ. ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں. ہاں جی. ذالکہ کے بعد ال نہیں آیا تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جملہ ہے. فلا اللہ کا باقی نفس کا, شاید کہ آپ ہلاک کر لیں اپنی جان کو. اچھا جی. اب یہ کیوں جملہ ہے, جملے کا سٹارٹ ہمیں کیسے پتا چلا؟ لا اللہ, لا اللہ کا لا اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے حرف نصب ہے. تو لا اللہ اور اس کا جو اسم ہے یہ جو ہے جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے. اسی طرح انا ربو کا, میں تمہارا رب ہوں. انا کی وجہ سے پتہ چلا کہ جملہ ہے. ہاں جی. انتم مسلمون, تم سب مسلم ہو. تو انتم کی وجہ سے ہمیں سمجھا گی کہ یہ جملے کا سٹارٹ ہے. الحمد للہ,
تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کیا نا ہاں جی نہیں ال تو للہ ہی. معرفہ کے بعد نکرا نہیں نکرا تو نہیں ہے سوری اللہ بھی معرفہ ہی ہے. اللہ بھی یہ بریک ان دا چین ہو گیا. للہ جو ہے وہ جار مجرور لیے ہے. اللہ کے لیے. ہاں لیے ہی. ہاں یہ لی اور اللہ ہی آپس میں جڑ جاتا ہے اور ایسے لکھا جاتا ہے. تو للہ جو ہے یہ جار مجرور ہے اور الحمدو کا اور اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہاں چین بریک ہو رہی ہے اس لیے یہ جملہ ہے. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اب ہوا آ گیا اور وہ ہوا اور وہ غفور اور بخشنے والا اور لطف مہربان ہے. انا اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ. اِنَّ پھر آ بے گیا شک بے شک ہاں یہ نصیحت ہے. هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ یہ نصیحت ہے. هَٰذِهِ بھی ہو گیا اور اِنَّ بھی آ گیا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جملے کا سٹارٹ ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک جملے کا آپ کو انٹروڈکشن مل گیا تاکہ ہم دوبارہ سے آپ کو بہت نئی چیز نہ لگے. جب ہم مشق کرتے ہیں نا تو مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور جب ہم انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں سارا سب پھر میں کنفیوز ہو رہی ہوتی ہوں. جب میرے ہم ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. میں جب مشق کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور مجھے سمجھ آپ آ کو رہا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارا کچھ پہلے سے آتا ہے اس لیے وہ ٹیکنیکل باتیں ابھی جب آگے جا کے سارا کچھ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا نا کیونکہ ابھی تو ہم سارا علیحدہ علیحدہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو اس تو لیے لیکن میں نا اللہ تعالیٰ نے الگ سارا سے کچھ یاد بھی ہاں کرتی ہوں پر یاد نہیں رہتا. کوشش تو کرتی جب ہوں ہم جو وہ گرامیٹکلی اینالائز کریں گے نا پوری آیتوں کو انشاءاللہ پھر ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے کیونکہ یہ ایک امپاسبل آمین. سی بات تھی جو کہ اب پاسبل لگ رہی ہے کہ آ جائے گا چلیے انشاءاللہ اللہ تعالی. کرے کہ آ رہا ہو. کیونکہ یہ اچھا بہت اب میں آپ لوگوں کو ان سلائیڈز کے ساتھ ابھی ٹیسٹ بھی بھیج رہی ہوں. مائی گاڈ. ٹیسٹ میں جو ہے نا صرف بہت آسان سا ہے. صرف یہ جو اسم کی 4 پراپرٹیز اور جو آپ نے مرکبات کی ہیں صرف وہ ہے. جملے والا بھی میں نے نہیں ڈالا تو صرف وہ ہے. وہ آپ لوگ کوشش کریں کہ پہلے ریوائز کر لیں اگر کچھ بھولا ہوا ہے اور پھر دیکھے بغیر کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی تو پتہ لگ جائے. پھر اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم فیل اسٹارٹ کر لیں گے. فیل کی جو ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.